رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر جو نمازیں فرض ہیں یا اس امت کو جو نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، کیا وہ پہلے لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی حکم دیا گیا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی امتوں میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان موجود ہے، لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، اس دین میں کوئی بلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی نماز تھی اور اس امت میں بھی نماز ہے۔ اور اس حوالے سے کہ پہلی امتوں میں کیا کوئی نماز تھی یا نہیں تھی، اس حوالے سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے، اس بنو اسرائیل کی جو ساری ہسٹری ہے نماز کی، اس حوالے سے جس وقت حضور علیہ السلام معراج شریف سے واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نمازیں عطا کی؟ فرمایا 50 نمازیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت تو 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اس کو کم کروا دیں۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، وہ نمازیں کم ہوئیں۔ پھر اس کے بعد 5 نمازیں جب رہ گئیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئیے اور جا کر نمازوں کو اور کم کروائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ، بنو اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھیں، فَمَا أَقَامُوا بِهِمَا، تو وہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، یعنی یہ کہا کہ بنو اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ نہیں پڑھتے، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھے گی؟ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ ہم نے یہ 5 نمازیں رکھی ہیں اور اس کا اجر جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں، بنو اسرائیل تھے، ان کے ہاں 2 نمازیں پائی جاتی تھیں، ایک صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے، اور دونوں 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو فرض کیا اور اس کا ثواب 50 کے برابر رکھا۔ یہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے لیے باعث اعزاز بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازیں عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اپنی امت میں وہ تحفہ تقسیم فرمایا۔ اب جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے اس تحفہ پر عمل کرتا ہے اور اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے، اس کو ادا کر کے۔ اس کے بعد آ گیا جی کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے وہ کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور کون کون سی نماز پڑھتے تھے؟ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے، حضرت داؤد علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھتے، حضرت سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نماز مغرب ادا کیا کرتے، اور حضرت یونس علیہ السلام نماز عشاء ادا کرتے۔ اس کو امام رافعی نے شرح مسند میں روایت کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے آکے امام زرقانی نے بھی اس کو روایت کیا اور امام حلبی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہی قول راجح ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے۔ اسی ترتیب کو یہ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ بعد میں جس طرح جناب ابو الفضل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہی ایک اور قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کسی نے نہیں پڑھی۔ یہ ایک قول کے مطابق بتا رہا ہوں، لیکن جو میں نے ترتیب بتائی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ترتیب ہے، ورنہ ان باقی جتنے بھی اقوال ہیں ان پر اعتراضات لازم آتے ہیں۔ جو انبیاء کرام کے جو آپ انبیاء کرام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ان کی ترتیب کا بھی مسئلہ ہے، یہاں پر ترتیب کے حوالے سے بھی اعتراض ہوتا ہے، اور کچھ روایات ایسی ہیں جس حوالے سے بھی اعتراض ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت یونس علیہ السلام نے نماز عشاء ادا کی ہے، تو جن نے کہا کہ عشاء کی نماز کسی نبی نے نہیں پڑھی، وہ ان کا قول جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے جو عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا وہ امتوں کے بارے میں فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے کسی نے نہیں پڑھی، کسی نبی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ لہذا تحقیق کے ساتھ جو بات ثابت ہے وہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام فجر
حضرت داؤد علیہ السلام ظہر، حضرت سلیمان علیہ السلام عصر، حضرت یعقوب علیہ السلام نماز مغرب اور حضرت یونس علیہ السلام نماز عشاء ادا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ آ گیا کہ جو پہلے انبیاء کرام کے اوقات تھے وہ کیا تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازوں کے اوقات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، مجموعی طور پر پہلے سارے انبیاء کرام کے جو اوقات ہیں وہ یہی تھے، فجر تھی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہاں یہ بات ہے کہ انبیاء کرام مختلف قسم کی نمازیں ادا کرتے تھے۔ پہلے انبیاء کرام باقاعدہ طور پر اسی طرح 5 وقت کی نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کی تھوڑی سی جو ترتیب ہے اور اس حوالے سے جو ایک حدیث پاک ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں پڑھائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں، اور جب 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں تو اس وقت حضرت جبریل امین نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ جو وقت ہیں یہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام کے وقت تھے وہ تھے، یعنی انبیاء کرام کے جو وقت تھے وہ مجموعی اعتبار سے تھے۔ اس کو امام ابو داؤد نے سنن میں روایت کیا ہے، یعنی مختلف انبیاء کرام نمازیں پڑھتے تھے اور ان کی مجموعی طور پر جو 5 نمازیں بنتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ہے۔ رہی نماز عشاء کی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نماز عشاء پڑھائی۔ نماز عشاء پڑھانے کے ساتھ ہی یہ فرمایا، اے تمو بہذہ الصلاۃ، یہ نماز اس کا اہتمام کیا کرو، باقاعدہ طور پر نماز عشاء کا اہتمام کیا کرو، فإنکم فضلتم بها علی سائر الامم، اس نماز کی وجہ سے تم کو باقی ساری امتوں سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔ وَلَمْ يُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے اس کو کسی امت نے ادا نہیں کیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتوں نے اور نمازیں پڑھی ہیں لیکن عشاء کی نماز کسی امت نے نہیں پڑھی ماں سوائے نبی کے، جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں ادا کی ہیں انہوں نے کی ہیں، امت میں سے کسی نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کو جو 5 نمازیں عطا کی گئی ہیں وہ ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی گئی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے جہاں خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ میری امت کو یہ خصوصی طور پر چیزیں عطا کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطی الصلوات الخمس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے لیے 5 نمازیں عطا کی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کا عطا ہونا اس امت کا خاصہ ہے۔ ایک تو یہ، اس میں بھی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، ایک تو مجموعی اعتبار سے بھی خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 نمازیں عطا فرمائیں، اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو پہلے نمازوں کا حکم دیا گیا تھا اس سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر طریقے سے ان کو ان نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کا جو ان کی فضیلت تھی یا ان کے بدلے میں جو اجر و ثواب تھا وہ اتنا نہیں تھا، اور اس امت کو 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہی نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ادا کی جائیں یا بیت اللہ شریف میں ادا کی جائیں تو اس کا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خصوصیت ہے۔ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انعام عطا کیا ہے، کیونکہ 5 نمازیں جب کوئی بندہ ادا کرتا ہے تو یہ نمازیں ہر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک نماز دوسری نماز گناہوں کا کفارہ ہے، اور نماز تو ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اس کیفیت میں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ایک بندہ مومن کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی عظیم عبادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم نعمت پر اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔